لیں تو لیں گے لیکن ریبٹس کو سیل کرنے کا آگے مارکیٹ میں کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں جی اس میں ماشاءاللہ زیادہ ایکسپرٹس جو ہیں اس ٹاپک پہ جو زیادہ ایکسپرٹ ہیں عادل بھائی ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، میجر صاحب کو بھی کافی ایکسپیرینس ہے. لیکن یہ ہمارا دیکھیں یہ بنیادی چیز یہ نہیں ہے کہ ریبٹ کو بیچنا، بیچ کے آگے مزید فارم لگانا، یہ بزنس نہیں ہے. بزنس ہمارا کیا ہے کہ ریبٹ کو بیچ کے اس کا گوشت کھانا. میں کہتا ہوں کہ ریبٹ اس وقت بزنس میں آئے گا کہ جب اس کی فیمیل کا گوشت بازار میں بکے گا. آج کل تو فیمیل کوئی دیکھنے کے لیے نہیں دے رہا نا، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، فیمیل بچے دیتی ہے. تو ریبٹ کا بزنس اس وقت فلرش ہو جائے گا، اس وقت کام پہ آ جائے گا کہ جب فیمیل بھی لوگ کھا رہے ہوں گے، گوشت کے متبادل اس کو لے رہے ہوں گے، استعمال کر رہے ہوں گے. تو اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ایک جو بزنس ہمیشہ تن جو بزنس ایک چلتا ہے تو شروع میں اس کے آرگوز کافی ہوتے ہیں، آرگومنٹس ہوتے ہیں اس کے کہ بھئی کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. ابھی کیسے اور کیا سے ہم نکل چکے ہیں. گو کہ آپ نئے ہیں، آپ نے جو سوال کیا ہے آپ کا ذہن یہ بنتا ہوگا، لیکن ہمارے پرانے دوستوں کے اندر یہ سوال نہیں ہے کہ کہاں بکے گا. یہ سوال یہ ہے کہ کیسے پروڈکشن اس کی ہم زیادہ سے زیادہ پیدا کریں، بڑے آرڈرز کو کیسے پورا کریں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی پاکستان میں لوگ تو کہتے ہیں کوئی ایشیا کا سب سے بڑا ریبٹ فارم بن گیا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں. عادل بھائی سے بھی میں نے کہا ہے کہ آپ بھی کوئی کہیں کہ بھئی ایشیا کا ہے یا دنیا کا ہے یا کس کا ہے، آپ بھی کچھ کریں. لیکن چپ چپیتا یہ کام کر رہے ہیں، خاموشی سے کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو دوست احباب آتے ہیں، کوئی کراچی سے بھی آتا ہے، انٹیریئر سندھ سے آتا ہے، انٹیریئر پنجاب سے آتا ہے، یہاں پہ آ کے دیکھنے کے لیے پریکٹیکلی کہ واٹس گوئنگ آن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ لوگ جو آ رہے ہیں، میں پہلے بھی ایک سیشن میں آیا تھا، میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ابھی اس بات کو آپ چھوڑیں، اس اندیشے کو آپ چھوڑیں، آپ پروڈکشن کریں. یار مٹی بک جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اسپیکٹ ہے جو ہمارا جو لوگ ہم یعنی ایک ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا، یہ انڈسٹری کا کام ہے. انڈسٹری کون ہے؟ میں اور آپ. یہ ڈیولپنگ چیز ہے. کوک دنیا میں جب آئی تھی تو کوک کوئی پی نہیں رہا تھا. کیوں؟ پینے سے ناک سے دھواں نکلتا تھا. مشکل کام ہے یا نہیں؟ یعنی کوئی ایسی چیز پلائی جائے جس میں سے وہ اتنی اسٹرانگ تھا اس کا فلیور کہ وہ ناک کے اندر سے دھواں نکلتا. یعنی انہوں نے ناک کے اندر سے دھواں نکال کے بھی آج پوری دنیا کے غریب ملک، امیر ملک، کسی گلی میں کسی کونے میں چلے جائیں تو وہ ہمارے پارٹیز کے اندر یہ اس کا بوتل کا ہونا ایک لازمی جز ٹھہر گیا ہے. تو کیوں آپ وائٹ میٹ کو ڈیولپ نہیں کر سکتے بھائی؟ بس یہ تو میں ڈاکٹر ہوں تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وائٹ گوشت آپ بیمار ہیں تو کھائیں، صحت مند ہے تو کھائیں، موٹے ہیں تو کھائیں، پتلے ہیں تو کھائیں، بچے ہیں تو کھائیں آپ. ٹھیک. تو یہ آپ کے گھر کے اندر اپنی خود کی پیداوار ہے. جس طرح مرغیاں رکھی ہوتی ہیں، انڈے دے رہی ہوتی ہیں نا، تو پھر گوشت بھی دیتی ہیں. انڈے اور گوشت ان کے دو فائدے ہو گئے. تو یہ آپ جب اپنے گھر میں رکھیں گے کہ ود ان 4 to 5 month آپ کے اندر اتنا گوشت کی پیداوار ہو جائے گی. مختلف ذائقوں سے بنائیں، مختلف ٹیسٹ. یہاں بلکہ ریسیپی بھی ہے، عادل بھائی آپ کو میرے خیال میں دے سکتے ہیں، ریسیپی بھی مانگا کریں آپ. تو اچھے قسم کا یہ گوشت بنائیں اور کھائیں اور خود یہ چلے گا انشاءاللہ. تو اگلے جو ہے نا 3 4 5 سال یہ وہ لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں، تو یہ نصیر صاحب ہیں جنہوں نے مطلب اپنی انویسٹمنٹ مجھے کل بتا رہے تھے کہ 5-6 لاکھ روپے انہوں نے شروع میں انیشیل انویسٹمنٹ کر کے یہ دیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ اگر آتے شروع میں یہاں پہ آ جاتے تو شاید اتنی انویسٹمنٹ بھی ان کی نہ لگتی اور اتنے. لیکن گرتا ہے شاہ سوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو آپ نے جو نقصان کیا ہے تو یہ فائدے کے لیے کیا ہے. پشتوں کا ایک مقولہ ہے گٹ اپا تاوان کی گی. ٹھیک ہے، گٹ اپا تاوان کی گی. آپ تاوان اگر نہیں کر رہے، آپ نقصان اپنا نہیں کر رہے تو گٹا کیسے کریں گے، فائدہ کیسے کریں گے؟ تو انشاءاللہ very soon the time will come that you will be a big businessman in this industry. تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ عادل بھائی کو، یہ قاری صاحب، میجر صاحب کو، مجھے آپ نے پیچھے چھوڑنا ہے، بہت آگے نکلیں گے آپ لوگ. ٹھیک.